نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 25۔ عزیزان محترم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب کی وفات کے موقع پر نہ صرف ان کی بیٹیوں یعنی کہ صفیہ، برہ، عاتقہ، ام حکیم البیضاء، امیمہ اور عروہ، ان بیٹیوں نے اپنے والد محترم کے غم میں اور افسوس میں اشعار کہے، اپنے مرثیے کہے، بلکہ جناب حضرت عبد المطلب نہ صرف قریش میں بلکہ عرب کے دور دراز کے علاقوں تک ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، بلند مرتبہ رکھتے تھے، اور ان کو جو مقام حاصل تھا اور جو درجہ حاصل تھا عرب کے علاقہ میں، وہ خال لوگوں کو حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی موت پر، ان کے غم میں نہ صرف ان کی بیٹیوں نے مرثیے کہے بلکہ عرب کے بڑے بڑے جو اہل علم لوگ تھے، بلکہ اہل طاقت لوگوں نے بھی ان کے بارے میں مرثیے کہے اور ان کے حق میں اچھے اچھے الفاظ کہے، اچھے اچھے اشعار کہے، اور ان کے غم میں وہ لوگ روئے۔ ان میں بڑے بڑے شعراء بھی شامل ہیں اور بڑے بڑے اہل علم بھی شامل ہیں۔ آج میں ان کی بیٹیوں کے مرثیے جو مکمل کر چکا ہوں، ان کے بعد آج ایک حذیفہ بن غانم، ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے اہل علم بھی ہیں عرب کے، انہوں نے حضرت عبد المطلب کی شان میں جو کچھ کہا ان کی موت کے موقع پر، ان کے غم میں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن چونکہ یہ مرثیہ حذیفہ بن غانم کا تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے میں اسے چاہتا ہوں کہ پورے کا پورا آپ کے سامنے رکھوں، تاہم ایک ہی قسط میں تو میں آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں گا، تاہم میں کوشش کروں گا کہ اسے 3 یا 4 قسطوں میں آپ کے سامنے مکمل طور پر بیان کر دوں۔ تو آج میں اس کی پہلی قسط آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حذیفہ بن غانم کا مرثیہ ہے جو جناب حضرت عبد المطلب کی شان میں اور ان کے غم میں انہوں نے کہا۔ تو پہلا شعر ہے اس کا: آئینی جودا، آئینی جودا بالدموع علی الصدر، آئینی جودا بالدموع علی الصدر ولا تسامع ولا تسامع اسقیتما سبل القطر۔ اے میری آنکھوں، آنسوں سے میرے سینے پر سخاوت کرو۔ حذیفہ بن غانم کہہ رہا ہے حضرت عبد المطلب کی شان میں، ان کے غم میں، کہ اے میری آنکھوں، آنسوں سے میرے سینے پر سخاوت کرو اور سستی نہ کرو۔ خدا تمہیں بارش کے ان قطروں سے سیراب کرے جو زمین پر نہ گرے ہوں۔ وہ قطرے جو زمین پر ابھی نہیں گرے، خدا تمہیں ان سے سیراب کرے۔ میرے آنسوؤ، میرے سینے پر سخاوت کرو، یعنی رو رو کر برا حال کر دو میرا۔ دوسرا شعر: وجودا بالدمع، وجودا بالدمع واسفحا، وجودا بالدمع واسفحا کل شارک، بکاء امرئ، بکاء امرئ لم یشوہ نائب الدہر۔ اے میری آنکھوں، آنسوؤں سے سخاوت کرو۔ اے میری آنکھوں، حذیفہ بن غانم کہہ رہا ہے کہ اے میری آنکھوں، آنسوؤں سے سخاوت کرو اور ہر صبح ایسے شخص کی سی فریاد کرو جسے زمانے نے کاری ضرب لگائے پھر بھی وہ اسے ختم نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا شعر: وصحا وجما،
وصحا وجمہ وسجہا ما بقیتما، وصحا وجمہ وسجما ما بقیتما علی ذی حیاء من قریش وذی ستر۔ اے آنکھ، اے میری آنکھوں، قریشی شرم و حجاب والے پر آنسو بہاؤ، قریشی شرم و حجاب والے پر آنسو بہاؤ، اور جب تک تم رہو اپنے پیمانے بھر بھر کر انڈیلتی رہو۔ سبحان اللہ، اپنے پیمانے بھر بھر کر انڈیلتی رہو۔ کیسا انداز ہے اس وقت کے عرب کے شعراء کا اور اہل علم کا، کیسے بڑے بلند و بالا اور عالی شان اور عالی المرتبت الفاظ ہیں یہ۔ چوتھا شعر، علی رجل جلد القوی ذی حفیظہ، علی رجل جلد القوی ذی الحفیظہ جمیل المحیا غیر نکس ولا حذر۔ ایسے شخص پر آنسو بہاؤ اے میری آنکھوں، ایسے شخص پر جو مضبوط قوا والا تھا، لوگوں کا ہر قسم کا حساب رکھنے والا تھا، اور خوبصورت سے خوبصورت تر تھا، اور نہ ہی ناقص اور نکارا تھا بلکہ کامل اور مکمل تھا۔ سبحان اللہ۔ پانچواں شعر حذیفہ بن غانم کا حضرت عبد المطلب کی شان میں اور ان کی موت کے غم میں، ان کے مرثیہ کا پانچواں حصہ، پانچواں شعر، علی الماجد البہولی ذی الباع والنداء، علی الماجد البہولی ذی الباع والنداء ربیع لوی فی القحوط وفی العسر۔ ایسے شخص پر آنسو بہاؤ جو عظمت اور شان والا تھا، ہر قسم کی بھلائیوں کا جامع تھا، کشادہ دست کھلے ہاتھ سے دینے والا اور انعام و اکرام کرنے والا تھا۔ تنگ دستی اور قحط کے زمانہ میں بنی لوی کے لیے ابر بہار تھا، سبحان اللہ۔ چھٹا شعر حذیفہ بن غانم کا، علی خیر حاف من معد وناعل، علی خیر حاف من معد وناعل کریم المساعی طیب الخیم والنجر۔ ایسے شخص پر آنسو بہاؤ اے میری آنکھوں، ایسے شخص پر آنسو بہاؤ جو بنی معد کے ننگے پاؤں چلنے اور جوتا پہن کر چلنے والے دونوں میں بہترین مانا جاتا تھا، شریفانہ کوششوں والا، نیک سیرت اور نیک فطرت شخص تھا۔ ساتواں شعر، وخیرہم اصلا وفرعا ومعدنا وَأَحْظَاهُمْ بِالْمَكْرِمَاتِ وَبِالذَّكْرِ۔ اصل و فرع اور معدن کے لحاظ سے ان میں سب سے بہتر تھا، اصل اور فرع اور معدن کے لحاظ سے ان سب سے بہتر تھا، بزرگیوں اور شہرت کے لحاظ سے بھی ان سب میں اس کا سب سے بڑا حصہ تھا، سبحان اللہ۔ آٹھواں شعر حذیفہ بن غانم کا حضرت عبد المطلب کی شان میں اور ان کی موت کے غم میں، اس کے قصیدے کا یہ آٹھواں شعر، وَأَوْلَاهُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنُّهَىٰ، وَأَوْلَاهُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنُّهَىٰ وَبِالْفَضْلِ عِنْدَ الْمُحْجِفَاتِ مِنَ الْخُبِرِ۔ عظمت و شان اور علم و عقل کے لحاظ سے بھی ان میں سے بڑھ کر تھا، ان سب سے بڑھ کر تھا، اس کے لیے آنسو بہاؤ جو عظمت و شان اور علم و عقل کے لحاظ سے بھی ان سب سے بڑھ کر تھا، اور کینہ جو مصیبتوں میں فضل و کرم کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بلند تر تھا، سبحان اللہ۔ نوواں شعر حذیفہ بن غانم کا، علی شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ، علی شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ یضیء سواد اللیل کالقمر البدر۔
سبحان اللہ، قابل ستائش شیبہ پر۔ شیبہ کا مفہوم تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا، شیبہ انہیں اس لیے ان کا نام پڑ گیا تھا کہ ان کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ جو تھا وہ سفید تھا، سفید بال تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ پڑ گیا تھا۔ تو قابل ستائش شیبہ پر آنسو بہاؤ، جس کا چہرہ رات کی تاریکی کو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگما دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 10واں شعر، وساقی الحجیج، سبحان اللہ، وساقی الحجیج یعنی حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے والا، وساقی الحجیج ثم للخیر ہاشم، وساقی الحجیج ثم للخیر ہاشم وعبد مناف ذالک السید الفہر۔ اللہ اکبر۔ عبد مناف بنی فہر کا سردار، عبد مناف بنی فہر کا سردار، حجاج کو زمزم پلانے اور روٹی کو چور کر کے سرید بنا کر کھلانے والا، یعنی حضرت عبد المطلب کے اجداد کا نام لے رہا ہے یہاں وہ، کہ حضرت ہاشم جو ان کے مطلب والد محترم تھے، ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے تاجر تھے حضرت ہاشم۔ ایک دفعہ اپنے مکہ سے اپنے شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے وہ جایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ جب قحط پڑا ہوا تھا مکہ میں، تو جناب ہاشم وہاں مکہ اپنے شام سے خشک روٹیاں لے کر آئے بہت ساری، تو ان روٹیوں کو انہوں نے چورا کر کے اپنی قوم کو یعنی مکے والوں کو چورا کر کے سرید بنا کر کھلایا۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے حذیفہ بن غانم کہ وساقی الحجیج ثم للخیر ہاشم وعبد مناف ذالک السید الفہر، عبد مناف بنی فہر کا سردار، حجاج کو زمزم کا پانی پلانے والا اور روٹی کو چور کر کے سرید بنا کر کھلانے والا۔ یعنی کہ یہ مشہور واقعہ ہے جو حضرت ہاشم نے اپنی قوم کو روٹی چورا کر کے سرید کھلایا تھا، جو شام سے وہ خشک روٹیاں لے کر آئے تھے۔ تو اس کی طرف بہت سارے شعراء نے اشارے کیے۔ ایک اور شاعر ہے، اس کا شعر ہے یہ کہ امر الذی ہاشم السرید لقومہ، اصل نام ان کا عمر تھا، ہاشم کا اصل نام تھا عمر، اور ہاشم کیوں پڑ گیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ شام سے جو روٹیاں خشک لے کر آئے تھے، اس زمانہ میں قحط تھا مکہ میں، تو جناب ہاشم خشک روٹیاں لے کر آئے اور وہاں مکہ میں سرید بنا کر خشک روٹیوں کا چورا کر کے اس کا سرید بنا کر مکہ والوں کو کھلایا۔ تو اس کی طرف یہ شاعر دوسرا شاعر، یہ حذیفہ کے شعر نہیں، دوسرے کا شاعر کا شعر ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ امر الذی، اصل نام ان کا عمر تھا اور ہاشم پڑ گیا، امر الذی ہاشم السرید لقومہ، قومی بھی مکہ تھا مسنتین عجاف، یعنی عمر یعنی ہاشم وہی ہے جس نے روٹی کے خشک ٹکڑوں کو چورا کر کے سرید بنا کر اپنی قوم یعنی مکہ والوں کو کھلایا، جو کہ قحط کی وجہ سے بالکل دبلی پتلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ حذیفہ بن غانم کا جو مرثیہ ہے اس کا میں نے پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کے 3 حصے اور ہوں گے، وہ بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔